السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم پڑھ رہے ہیں جیسے نمبر 15 ہے آپ کا پرائم منسٹرز ویژن فار ڈیجیٹل پاکستان. 15واں ایسے ہے جو ہمارا یہ تھوڑا ٹرینڈی ٹاپک ہے. کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ چلتے رہتے ہیں، اس کو اتنا آپ کو سالوں کے حساب سے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ ٹرینڈی ہوتے ہیں. یہ ٹاپک جو ہے وہ آپ کا ٹرینڈی ہے کیونکہ ڈیجیٹل پاکستان کا بہت نام ہم سن رہے تھے، تو اس لیے اس کو آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیجیٹل پاکستان کیا چیز ہے. 2020 میں بہت سے ڈیولپڈ کنٹریز نے یہ شفٹ کیا ہے کہ وہ سٹیزنس کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں کہ وہ اپنے ٹاسک جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو آن لائن کر سکیں. مثال سمجھ آ گئی. 2020 میں بہت سے ڈیولپڈ کنٹریز نے اپنے سٹیزنس کو یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ آن لائن کریں. لیکن بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ اس سلسلے میں بہت پیچھے جا رہے ہیں، لیگنگ پیچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے پرائم منسٹر پاکستان جو اس وقت عمران خان ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ڈیجیٹل پاکستان کو لانچ کریں تاکہ ہماری گورنمنٹ یہ فیصلہ اس لیے انٹینٹس ٹو میک اسٹرائڈس مطلب آگے بڑھنا چاہتی ہے، وہ اپنی سروسز کو بہتر بنانے کے لیے اور گورنمنٹ کے سسٹم کو دوز دیٹ آر ایٹ پارٹ ود دا بیسٹ گورننس سسٹم ان دا ورلڈ، کیونکہ یہی دنیا کی بیسٹ گورننس سسٹم میں ہو رہا ہے اس وقت. وہ کنٹریز جو کہ بیسٹ گورننس پرووائڈ کرتے ہیں، بیسٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اپنے سٹیزنس کو، وہ ایسے ہی اپنے سٹیزنس کو سرو کر رہے ہیں کہ وہ ڈیجیٹلائز کر دیا انہوں نے. جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں، یعنی کہ آپ کے بینک، آپ کے بلز، آپ کے لائسنسز اور آپ کی یہ آئی ڈی کارڈز، پاسپورٹس، یہ سارا اب سسٹم پوری دنیا میں ڈیجیٹلائز ہو گیا. اس لیے پاکستان نے بھی اب اس سلسلے میں کافی پیش رفت کی ہے. پاکستان انٹروڈیوسڈ اٹس فرسٹ ڈیجیٹل پاکستان پالیسی بیک ان 2018. پاکستان نے سب سے پہلی پاکستان کی جو ڈیجیٹل پاکستان پالیسی ہے اس نے 2018 میں لانچ کی تھی. پرائمری aim of this policy was to bolster the IT industry by building a digital ecosystem. اس کا پرائمری پرپس یہ تھا کہ پاکستان میں چونکہ آئی ٹی انڈسٹری میں ابھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، بہت زیادہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں، تو اس کو بڑھایا جائے ڈیجیٹل اکانومی کو. اور ایک سٹیپ فارورڈ لیتے ہوئے پی ایم عمران خان لانچڈ اے ڈیجیٹل پاکستان ویژن ان ڈسمبر 2019. 2019 میں دسمبر میں پرائم منسٹر عمران خان نے ڈیجیٹل پاکستان ویژن لانچ کیا ود این ایم آف انہانسنگ کنیکٹیوٹی، امپروونگ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، انکریزنگ انویسٹمنٹ ان ڈیجیٹل اسکلس. انہوں نے یہ کہا کہ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہو، لوگوں کو امپروومنٹ ہوں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں. انفراسٹرکچر مطلب جو ڈیجیٹل مارکیٹ ہے وہ انکریز ہو، ڈیجیٹل اسکلس میں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہو، اس میں نئی نئی آئیڈیاز، انوویشنس ہوں، ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو، انٹرپرینرشپ میں بھی. اس میں انٹرپرینرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اس میں ہائر کرتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو انٹرپرینرشپ میں بھی وہ اس میں آگے بڑھیں. ڈیجیٹل پاکستان لاسٹ ویک دا پرائم منسٹر لانچڈ این ای گورنمنٹ ایپ فار دا ریزیڈنٹس آف کیپٹل. ای گورنمنٹ ایپ پاکستانی کیپٹل کے لوگوں کے لیے اس پرائم منسٹر نے ایک موبائل ایپ لانچ کی ہے. The application will include features such as e-police, emergency services, utility bills, payment, and also provide the opportunity to deal with the issues of licenses, registration of citizens, vehicles, and arms online. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. چونکہ ای گورنمنٹ ایپ جو کہ ہمارے پاکستان کی کیپٹل کے لیے لانچ کیا ہے، اس میں کون کون سے سروسز ہیں. ای پولیس ہے، یعنی کہ آپ اپنا ای ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں. ایمرجنسی سروسز ہیں، یوٹیلیٹی بل پیمنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ لائسنسز، رجسٹریشن آف سٹیزنس، رجسٹریشن مطلب آپ کا آئی ڈی کارڈس، اور آپ کے وہیکلس. اینڈ انیشیٹو لائک دس ہیلپس انکریز دا اپروچیبلٹی آف دا گورنمنٹ. اس طریقے سے آپ گورنمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں ایزیلی اپنے گھروں میں بیٹھ کے. اینڈ بائی ایکسٹینشن سروسز ڈلیوری، اور اسی طریقے سے سروسز میں بھی ٹرانسپیرنسی آئے گی. مطلب کوئی اس میں
آپ سے ان سروسز کے کوئی چارج نہیں لے سکتا، کوئی بندہ کوئی رشوت نہیں لے سکتا آپ کو وہ کام کرنے کے. اٹ آلسو ورکس ٹوورڈز کاؤنٹرنگ دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ دا پرسسٹنٹ ود ان دا سوسائٹی بائی پرووائڈنگ ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی روٹس فار آل. اور یہ بھی ہے کہ سوسائٹی کے اندر ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہو، مطلب کہ پوری سوسائٹی میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی روٹس اور ایکسیسبلٹی ہو سب انسان، مطلب سب انسانوں کے پاس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی آزادی ہو اور وہ کسی بھی طریقے سے اپنے پرابلمس کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے سالو کر سکیں. ود دا کنسسٹنٹ رائز ان دا یوز آف اسمارٹ فونس ان پاکستان، کیونکہ پاکستان میں اسمارٹ فونس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے بہت زیادہ، تو گورنمنٹ کے لیے یہ ایزی ہو چکا ہے کہ یہ سروس کو زیادہ ایکسیسیبل بنایا جا سکے. تانیہ ادروس who quit her position as a Google executive in order to lead the Digital Pakistan Vision initiative. تانیہ ادروس جو ہے اس نے اپنی گوگل کی ایگزیکٹو جاب چھوڑ کر پاکستان آئی ہے. اس نے 2018 کی جو پالیسی ہے اس کے بارے میں شی سیڈ اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا ان آرڈر ٹو ہیو اے کلیئر ویژن آن اے نیشنل لیول وی نیڈ ٹو اڈاپٹ چینج اینڈ آگمنٹ پالیسی. ہمیں ایک نیشنل لیول پر اپنا کلیئر ویژن کرنے کے لیے ہمیں اس پریزنٹ پالیسی کو چینج کرنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے اور آگمنٹ کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. وی ہیو لیڈ out our priority areas, but we will revisit the digital policy to align it with current digital developments. ہم جو ڈیجیٹل پالیسی ہے اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے ریوزٹ کریں گے تاکہ کہ ہم اپنی ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ کو بہتر کر سکیں. پرائم منسٹر نے ایک 17 ممبر ٹاسک فورس آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن پہ بھی اپوائنٹ کی ہے، جو کہ پالیسی چینجنگس میں، ڈیولپنگ اسٹریٹجک پلانس میں اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسٹرینتھن یعنی کہ پاور دینے میں لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرے گی. 17 ممبر ٹاسک فورس. گورنمنٹ ہیز آلریڈی اسائنڈ دا منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، یہ اس کا ایبریویشن ہے MOITT، the task of planning and directing IT programs. گورنمنٹ نے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ پلان کرے IT پروگرامس کا. نیشنل IT بورڈ اینڈ اے ڈپارٹمنٹ آف MOITT has made mandate to initiate e-government programs at federal minister as part of digital transformation. ٹھیک ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ایک ٹاسک فورس بنائی ہے انہوں نے اور ایک کیبنٹ کمیٹی بنائی ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ساری سجیشنس دیں اور کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے ہمیں یہ بھی بتائیں. اور اس کے بعد یہ تھوڑی سی ہے کہ پاکستان میں کون کون سے آبسٹیکلس ہیں جن کی بنیاد پر آپ ابھی تک پاکستان میں آن لائن یا کسی قسم کی یہ نہیں کر سکتے، فری لانسنگ وغیرہ اتنا ایزیلی نہیں کر سکتے، آن لائن بینکنگ یا آن لائن کاروبار اس طرح سے کرنے کے لیے کون کون سی پرابلمس ابھی پاکستان میں ہیں یہ ہم ابھی پڑھیں گے. مس ادروس دا ڈیجیٹل پاکستان پروجیکٹ ول آپریٹ فرام PM آفس اینڈ سیٹ دا ڈائریکشن. میں جو تانیہ ادروس ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان پرائم منسٹر کے آفس سے رن کیا جائے گا اور پرائیویٹ اینڈ پبلک اسٹیک ہولڈرز کا یہ کمبینیشن ہوگا جس میں IT منسٹری بھی ہوگی اور ITB بھی ہوگی اور یہ اکٹھے کام کریں گے. اور اب کون کون سے پرابلمس اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایکچولی ایبسنس آف گلوبلی ایکسیپٹیڈ اینڈ سورس آن لائن پیمنٹ ٹرانزیکشنز لائک پے پال اینڈ دا پرائمری آبسٹیکل فار پاکستانی فری لانس اینڈ SMEs who want to excel in e-commerce. ٹھیک ہے پاکستان میں پے پال اور اس قسم کے SMEs وغیرہ کے کوئی سسٹم ٹرانزیکشنز کے بہت زیادہ سیکیور فارم میں نہیں ہے، نتیجتاً لوگ جو ہے وہ فری لانسنگ اور اس طرح کے کاموں میں تھوڑا سا آبسٹیکل ہے. پے پال جو کہ ون کین پے ڈسبرس اینڈ ریسیو پیمنٹ فرام اینی ویئر ان دا ورلڈ، پے پال کے ذریعے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں اپنی پیمنٹس دے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. یہ پاکستان میں all it needs to be done is getting a credit card اور ڈیبٹ کارڈ. آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے، ایک کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ ہوگا جو کہ آپ کے پے پال اکاؤنٹ کے ساتھ رجسٹر ہوگا. اور پے پال کے بہت سے الٹرنیٹیوز بھی ہیں لیکن ابھی تک پاکستان میں اس قسم کی ڈیولپمنٹ میں کام ہونا ہے پے پال اور اس طرح سے. NITB is a process of establishing Pakistan's first e-commerce export platform similar to Alibaba.
جو علی بابا .com آپ نے نام سنا ہوگا، اس طریقے سے پاکستان کا بھی ایک ایکسپورٹ پلیٹ فارم بنانے کے لیے NIT بھی کام کر رہا ہے. پیمنٹ گیٹ وے ول بی اسینشلی پری انٹیگریٹڈ وتھ پے پال، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پے پال کے ساتھ اپنے پیمنٹ گیٹ ویز کو انٹیگریٹ کریں گے، ویزا کارڈ کے ساتھ، ماسٹر اینڈ اسمارٹ کارڈ کے ساتھ، اور دیٹ کین بی کنیکٹڈ ٹو دا لوکل بینکس اینڈ یہ مائکرو فائنانس کمپنیز کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے. تو یہ تھا بیٹا آپ کا، یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے ٹاپک، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دراصل نیو ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ورڈز بھی اسی حساب سے ہوں گے، لیکن میں نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ کو سمجھا دوں دراصل کہ پرائم منسٹر کے جو ڈیجیٹل پاکستان ویژن ہے یہ دراصل کیا ہے، اور آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. تو اس لیے ایک دفعہ اس کو آپ نے ضرور پیپر میں جانے سے پہلے ایک نظر دیکھنا ہے، اور اس کے مین پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. و سلام.